بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تشخیص کے متعلق کچھ عرض کروں گا، چونکہ یہ میری پہلی وائس ہے تو انشاءاللہ یہ عوام اور حکماء دونوں کے لیے مفید ہوگی۔ تو تشخیص کیوں ضروری ہے؟ تشخیص اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مریض کسی طبیب کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مرض کو بتا دے تو اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، طبیب کا نام وری ہوتی ہے اور مریض جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے تشخیص ضروری ہے۔ چند موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلی بات جو ہے یہ نظر رکھنی ہے، اگر مریض یا مریضہ کا چہرہ بالکل دبلا پتلا ہو، ذرا نیچے نظر کرنے سے سینے کی ہڈیاں بھی نکلی ہوئی ہوں، معلوم ہوئے کہ چہرے کی رنگت سیاہی لیے ہوئے ہو، کانوں کے بیرونی حاشیے پر آرد کی سی سفیدی بچھی ہوئی ہو، آنکھیں نکلی ہوئی اور معمول سے بڑی معلوم دیں، تو پھر ہم اپنے تجربہ کی بنا پر جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ مریض یا مریضہ کو تپ دق ہے۔ اور اگر نچلا ہونٹ بھی ساتھ ہی سیاہی لیے ہوئے ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے سل بھی ہے، یعنی اس کا چہرہ بالکل کمزور سا ہو، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، سینے کی ہڈیاں نظر آنے لگے، اس کا جو ہے نچلا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ اس کو تپ دق کی اس دنیا میں زندگی صرف 1-2 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ ایک ہی دن ہے اور موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جو ایسی امراض ہوں جن میں انسان صحت یاب نہیں ہو سکتا، جیسے سل کا آخری سٹیج ہے، کینسر ہے، یا اور جو ایسی موذی امراض ہیں، ان میں جب یہ دیکھو کہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے تو وقتی طور پر وہ چونکہ طبیعت مدبرہ اس کا چھوڑ دیتی ہے مقابلہ کرنا بیماری کا، تو لگتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا، حالانکہ وہ مریض کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اگر چہرہ متفکر نظر آوے اور مریض اوپر منہ کر کے پھر فکر میں گرفتار ہو جائے تو مریض سوزاک یا عطشک میں یا کسی اندرونی اعضاء کی سوزش میں مبتلا ہے۔ سوزاک میں یا عطشک میں یا کسی اندرونی اعضاء کی سوزش میں مبتلا ہے۔ سوزاک میں مریض کا نچلا ہونٹ بھی سیاہ ہوتا ہے، عطشک میں چہرہ کی رنگت بربری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کا چہرہ متفکر نظر آوے، مریض جو ہے اوپر منہ کر کے پریشان ہو جائے تو یہ جو ہے نا اس کی اندرونی اعضاء کی سوزش میں وہ مبتلا عطشک ہے یا اس کو سوزاک ہے۔ تو نمبر 5، اگر مریض کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہوں اور پتلیوں کے گرد ذرا ذرا نیلے ہلکے ہوں، مریض کے ہاتھوں کی طرف دھیان کرنے سے ناخن پیچھے سے سفید ہو رہی ہوں تو یقیناً وہ جریان کا مریض ہوتا ہے۔ تو آنکھیں کو اندر دسی ہوئی ہوں، پتلیوں کے گرد نیلے ہلکے ہونا، ہاتھوں کے پچھلے ناخنوں کی طرف دیکھنا، سفید ہو رہے ہوں تو وہ یقیناً جریان کا مریض ہے۔ تو اس کی عمر عموماً ویسے تو نہیں ہوتی، لیکن نوجوانی کے ایام میں مطلب ابھی تو 12 سال سے 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے اور 30-35 سال تک کے لوگوں کو روٹین میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا نشان ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ناخن کو دیکھیں تو چاول جتنے وہاں پر جو ہے نا وہ دانے نظر آئیں جتنا ناخن پر، تو اتنے سال سے ایک چاول کا دانہ اگر ایک ناخن پر آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 1 سال سے جریان ہے۔ تو ابھی مجلوک کے بارے میں، یعنی جو مشتزنی کرتے ہیں اور ذوف باء والے، مجلوک اور ذوف باء کے مریض کا چہرہ بھی فکر و اندیشے سے بھرا ہوا آتا ہے، علاوہ اس کے چہرے کا رنگ بہت شرمناک ہوتا ہے۔ طبیب اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھے تو اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیتا ہے۔ مجلوک کا چہرہ خشک، آنکھیں بھی بہت خشکی لیے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو یہ مجلوک کا اور ذوف باء کا جو کمزور ہے اس کے لیے۔ ہیضہ، طاعون، دیوانگی میں مریض کا چہرہ بھی خوف زدہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، سرہ والے مریض کا چہرہ دیکھنے سے بے وقوفی اور سستی صاف نظر آتی ہے۔ نمبر 9، اگر مریض کی پیشانی خشک، جری دار، ناک باریک ہو جائے اور دائیں اور بائیں طرف کو جھکی ہوئی نظر آوے، کان کھڑے ہوں، رخسار پچک جائیں، ہونٹ لٹک جائے، ناک کے بال اور پلکوں میں سفید زردی مائل زرے لگے ہوئے نظر آویں، داڑھی کے بال بکھر جاتے ہوں تو سمجھ لیں کہ مریض قریب المرگ ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں کہ جب مریض کی ناک بالکل پتلی ہو جائے، چہرہ خشک ہو جائے،
ناک باریک ہو جائے، دائیں بائیں طرف جھکی ہوئی ہو، کان کھڑے ہو جائیں، رخسار پچک جائیں، ہونٹ لٹک جائیں، ناک کے بال اور پلکوں میں سفیدی زردی میل ذرے لگے ہوئے نظر آئیں، داڑھی کے بال بکھر جاتے ہوں، سمجھ لیں کہ مریض کا آخری وقت ہے۔ ذوف جگر میں چہرہ کا رنگ پھیکا، سرطان میں چہرہ کا رنگ نیلگو اور عطشک میں مٹیالہ، یرکان میں زرد اور تلی کے بڑھ جانے کی حالت میں میلا اور پھیکا ہوتا ہے۔ مرگی کی بیماری سے پہلے مریض کا چہرہ قدرے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اختناق الرحم کے درد سے پہلے مریض کا چہرہ سیدھا ہلتا ہے۔ نمبر 12، مرض سل میں بخار کے وقت دونوں رخساروں پر سرخ دھبے نظر آتے ہیں۔ ذات و ریح میں معوف طرف کا رخسار سرخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، دل کے امراض میں چہرے کا رنگ مٹیالہ اور سیاہی میل ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، حمیات شدیدہ کے شروع میں تمام چہرہ سرخ اور بارونق معلوم ہوتا ہے۔ تب کے اخیر میں ہونٹ خشک، آنکھیں بے رونق اور چہرہ زرد سفیدی میل اور مغموم ہوتا ہے۔ نمبر 15، بدن سے خون کے بہنے، غشی اور سکتہ میں چہرہ زرد اور سفید ہوتا ہے۔ نمبر 16، مریضہ کی آنکھوں کے گرد اگر سیاہ ہلکا پڑ جاوے تو وہ استحاضہ اور سیلان الرحم کے امراض میں گرفتار ہوا کرتی ہے۔ نمبر 17، لقوہ میں مریض کا چہرہ بے ڈنگا سا ہو جاتا ہے اور یہ ایک جانب کو کھنچ جاتا ہے۔ نمبر 18، ناک اور حنجرہ کے ورم اور ذات و ریح، بے ہوشی اور ذوف شدید میں مریض کا منہ عام طور پر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ نمبر 19، منہ کھلا ہو، دانت اور زبان میلی نظر آوے تو مریض بد ہضمی کا عرضہ ہوتا ہے اور اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 20، زبان کا چوڑا زرد اور پھیکا ہو جانا، بدن میں خون کم ہونے اور اس کی ماہیت میں فرق پڑنے، پیشاب میں نشاست آنے کی دلیل ہے۔ اس وقت عمل اجرائی کرنا منع ہے اور پارا کا استعمال ناجائز اور مرکبات فولاد مفید ہے۔ نمبر 21، زبان اماسیدہ اور اس پر دانتوں کے نشان اثناء استعمال میں ہو جائیں تو پارا کی سمیت ہونے کا ثبوت ہے، فوراً پارا کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ زبان بہت سرخ اور پھیلی ہوئی، نوک اوپر ابری ہوئی، خوب چکنی اور بیچ سے پوشیدہ ہو تو خراش معدہ پر دلالت کرتی ہے، اس وقت نرم مسل درکار ہے۔ نمبر 24، زبان خشک اور سفید فر سے پوشیدہ ہو تو بخار کی دلیل ہے۔ نمبر 25، زبان تر ہو اور میلے فر سے پوشیدہ ہو تو بد ہضمی اور قبض کا ثبوت ہے۔ نمبر 26، زبان خشک اور بھورے فر سے پوشیدہ ہو، ہونٹوں پر پٹڑی جمی ہوئی ہو تو یہ غایت سنت کی دلیل ہے، اس وقت محرک اور مقوی ادویہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 27، زبان سرخ و تر ہو تو کمزور کرنے والے مزمن امراض کی علامت ہے۔ نمبر 28، زبان خشک ہو اور سرخ ہو تو سوزش امراض کا ثبوت ہے۔ نمبر 29، زبان باہر نکالنے میں تھر تھرائے اور زبان پر دانے ابھرے ہوئے ہوں تو یہ عصبی کمزوری کی دلیل ہے اور شرابیوں میں خوفناک ہذیان کی علامت ہے، شراب کو فوراً ترک کروا دینا چاہیے۔ نمبر 30، زبان نکالتے وقت اندر باہر از خود ہو جایا کرے تو فطور عقل اور خلل دماغ کی علامت ہے۔ نمبر 31، زبان نکالتے وقت اگر ایک جانب خمیدہ ہو جائے تو برخلاف جانب لغوہ ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 32، زبان پر اگر سیاہ سرخی میل دھبے پیدائشی ہوں تو اس سے عین و رزم ہونے کا گمان ہے۔ نمبر 33، زبان تر، نوکدار گلابی نوک اور کناروں پر صاف، بیچ میں ہلکے پوشیدہ اور اس کے پہلوی جانب سیاہ نقاط ہوں تو عزم ارتحال اور کمی خون کی دلیل ہے۔ نمبر 34، زبان کے کناروں پر کئی زخم ہونا عطشک کے مظہر ہیں۔ نمبر 35، زبان کا دبیز رنگ کے زرد رنگ کے فر سے پوشیدہ ہونا زیادتی صفرا اور فطور جگر کی علامت ہے۔ نمبر 36، زبان اگر باہر نہ نکل سکے یا نکال کر مریض فوراً اندر کھینچ لے تو مرض کوریا کا ثبوت ہے۔ نمبر 37، زبان اگر بتدریج نوک اور کناروں پر سے کم ہونا شروع ہو تو سمجھ لو کہ مریض کو آرام ہو چلا ہے۔ نمبر 38، زبان جب ساری فر سے پوشیدہ ہو اور بیچ میں سے کہیں سے دراڑ کر سرخ دھبے نمایاں ہوں تو مریض خطرہ میں ہے اور مرض کو وقت آرام آئے گا۔ مزمن امراض میں جب زبان پر آبلے چھالے پڑ جائیں تو موت کو قریب سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تھے جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں تشخیص کے، تو ان کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تو ان پر آپ عمل کر کے انشاءاللہ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مریض کو آتے ہی آپ پہچان لیں گے۔ والسلام۔